اس کہانی کا آغاز اس شام سے ہوتا ہے جب میں جمال ایک سرکاری ملازم بہرام پور کی طرف روانہ۔ میرا کام اکثر مجھے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتا رہتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ترقی ابھی قدم نہیں جما سکی تھی، نہ بجلی، نہ پکی سڑکیں اور نہ ہی کوئی آرام دہ ہوٹل۔ اس وقت لوگ سفر کے دوران چھوٹی چھوٹی سرائیں ڈھونڈ لیا کرتے تھے جہاں ایک تیل کا دیا جلتا اور بس اتنی روشنی ہوتی جتنی انسان کو اندھیرے میں راستہ دکھا دے۔ موسم سرد تھا، ہوائیں چیخ رہی تھیں اور آسمان پر کالے بادل امڑ رہے تھے۔ میں نے سوچا منزل بہت دور ہے، شاید آج رات یہی قیام کرنا بہتر ہوگا۔ کمرہ ہم نے آپ جیسے خاص رئیسوں اور سرکاری افسران کے لیے بنوایا تھا، مگر اتنا کہہ کر وہ پھر خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کھل کر بات کریں، تو وہ پھر کہنے لگا بات کچھ لمبی ہے، آئیے ذرا باہر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں آپ کو اور باتیں بھی کرتے ہیں۔ میں تھکا ہوا ہونے کے باوجود بھی بات سننے کی غرض سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ سرائے کے مالک نے مجھے اچھی سی چائے پلائی۔ چائے پینے کے دوران اس نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، محترم، اصل میں یہ میری پرکھوں کی جائیداد ہے۔ میرے دادا پردادا کے خاندان سے یہ سرائے چلی آ رہی ہے۔ میرے باپ دادا کو شاہی انعام میں ملی تھی۔ جو جگہ ملی اس میں یہ سرائے بھی شامل ہے۔ مجھے مال و متاع کی کوئی فکر نہیں، صرف وقت گزاری کے لیے اس سرائے کو چلا رہا ہوں۔ ہمارے اس سرائے میں ایک کمرہ نہایت ہی نفیس اور آراستہ ہے، تو پھر آپ نے مجھے اس میں کیوں نہیں ٹھہراتے ہو؟ میں نے سرائے کے مالک سے پوچھا۔ وہ میری اس بات پر خاموش ہو گیا اور چند لمحے بعد بولا، دراصل بات یہ ہے کہ وہ کمرہ ہم نے شاہی مہمانوں اور آپ جیسے بڑے آدمیوں کے لیے بنوایا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اچھا وہ کیسے؟ میری حیرت برقرار تھی۔ وہ کیا ہے نا کہ میرے دادا کے دور میں ایک عورت ہمارے سرائے میں کام کاج کیا کرتی تھی اور پورے سرائے کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، جس کی ایک خوبصورت جوان لڑکی تھی۔ اسی کا قتل اس آسیب زدہ کمرے میں ہوا۔ اس کے بعد جو بھی اس کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے رکتا، اس کے لیے نہایت خوفناک حادثات تیار ملتے۔ ہوتا کچھ ایسا کہ روح کانپ جائے۔ آدھی رات کو مسافر چیخیں مارتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آتے۔ ہم سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، تو چند ایک عاملوں سے ملاقات کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس کمرے میں کچھ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ کبھی کبھی ذہن میں آتا کہ اس سرائے کو مسمار کر کے نئی بنا دی جائے، پر جب بھی کام شروع ہوتا مزدوروں کے ساتھ بہت سارے حادثات پیش آنے لگے۔ کوئی اندھا ہو جاتا تو کوئی پاگل کی طرح حرکت کرنے لگتا۔ ہمارے سامنے بہت ساری پریشانیاں کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ پیر فقیر بابا سے فریاد رسی کی تو معلوم ہوا کہ اس کمرے میں جنات کا اثر ہے، یا پھر کوئی ایسا جو اس کمرے میں کسی اور کو بسنے نہیں دیتا۔ تو اب آپ ایسا کرو کہ اس کمرے کو اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ یہ سارے حادثات اسی کمرے سے شروع ہوئے تھے، لہٰذا انہوں ہمیں اس کمرے کو مکمل بند کرنے اور کسی کو بھی اس کمرے میں ٹھہرانے سے منع کر دیا۔ جب سے ہم نے اس کمرے کو مکمل بند کر دیا، تب سے حادثات میں کمی آ گئی اور تب سے یہ سرائے پرسکون حالت میں ہے۔ سرائے کے مالک کی پوری باتیں سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہاں پر لوگ قتل بھی ہوئے؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں جناب، قتل تو صرف سرائے کی نوکرانی کی بیٹی ہوئی تھی۔ اس کے قتل کے بعد کسی کا بھی قتل نہیں ہوا، مگر لوگ چیخیں مارتے ہوئے اٹھ بیٹھتے اور کمرے سے باہر آ جاتے۔ وہ ہم کو کچھ بھی نہیں بتاتے کیونکہ وہ گمسم ہو جاتے اور دیوانہ وار تیزی سے بھاگ جاتے۔ اس لیے ہم نے اس کمرے کو بند کیا ہوا ہے تاکہ کوئی بڑا نقصان نہ پہنچے۔ آپ کے سامنے یہ سارے کمرے موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی کمرہ پسند کریں۔ باقی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ کمرہ ہم نے آپ جیسے خاص رئیسوں اور سرکاری افسران کے لیے بنوایا تھا، مگر اتنا کہہ کر وہ پھر خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کھل کر بات کریں، تو وہ پھر کہنے لگا بات کچھ لمبی ہے، آئیے ذرا باہر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں آپ کو اور باتیں بھی کرتے ہیں۔ میں تھکا ہوا ہونے کے باوجود بھی بات سننے کی غرض سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ سرائے کے مالک نے مجھے اچھی سی چائے پلائی۔ چائے پینے کے دوران اس نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، محترم،
اصل میں یہ میری پرکھوں کی جائیداد ہے. میرے دادا پردادا کے خاندان سے یہ سرائے چلی آ رہی ہے. میرے باپ دادا کو شاہی انعام میں ملی تھی. جو جگہ ملی اس میں یہ سرائے بھی شامل ہیں. مجھے مال و متاع کی کوئی فکر نہیں، صرف وقت گزاری کے لیے اس سرائے کو چلا رہا ہوں. ہمارے اس سرائے میں ایک کمرہ نہایت ہی نفیس اور آراستہ ہے. تو پھر آپ نے مجھے اس میں کیوں نہیں ٹھہراتے ہو؟ میں نے سرائے کے مالک سے پوچھا. وہ میری اس بات پر خاموش ہو گیا اور چند لمحے بعد بولا، دراصل بات یہ ہے کہ وہ کمرہ ہم نے شاہی مہمانوں اور آپ جیسے بڑے آدمیوں کے لیے بنوایا تھا، مگر ٹھیک کہہ رہا ہوں. اچھا وہ کیسے؟ میری حیرت برقرار تھی. وہ کیا ہے نا کہ میرے دادا کے دور میں ایک عورت ہمارے سرائے میں کام کاج کیا کرتی تھی اور پورے سرائے کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، جس کی ایک خوبصورت جوان لڑکی تھی. اسی کا قتل اس آسیب زدہ کمرے میں ہوا. اس کے بعد جو بھی اس کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے رکتا اس کے لیے نہایت خوفناک حادثات تیار ملتے. ہوتا کچھ ایسا کہ روح کانپ جائے. آدھی رات کو مسافر چیخیں مارتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آتے. ہم سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے. تو چند ایک عاملوں سے ملاقات کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس کمرے میں کچھ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے. کبھی کبھی ذہن میں آتا کہ اس سرائے کو مسمار کر کے نئی بنا دی جائے، پر جب بھی کام شروع ہوتا مزدوروں کے ساتھ بہت سارے حادثات پیش آنے لگے. کوئی اندھا ہو جاتا تو کوئی پاگل کی طرح حرکت کرنے لگتا. ہمارے سامنے بہت ساری پریشانیاں کھڑی ہوئی تھی. کچھ پیر فقیر بابا سے فریاد رسی کی تو معلوم ہوا کہ اس کمرے میں جنات کا اثر ہے یا پھر کوئی ایسا جو اس کمرے میں کسی اور کو بسنے نہیں دیتا. تو اب آپ ایسا کرو کہ اس کمرے کو اپنی حالت پر چھوڑ دو. یہ سارے حادثات اسی کمرے سے شروع ہوئے تھے، لہٰذا انہوں ہمیں اس کمرے کو مکمل بند کرنے اور کسی کو بھی اس کمرے میں ٹھہرانے سے منع کر دیا. جب سے ہم نے اس کمرے کو مکمل بند کر دیا تب سے حادثات میں کمی آ گئی اور تب سے یہ سرائے پرسکون حالت میں ہے. سرائے کے مالک کی پوری باتیں سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا. تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہاں پر لوگ قتل بھی ہوئے؟ میں نے سوال کیا. نہیں جناب، قتل تو صرف سرائے کی نوکرانی کی بیٹی ہوئی تھی. اس کے قتل کے بعد کسی کا بھی قتل نہیں ہوا، مگر لوگ چیخیں مارتے ہوئے اٹھ بیٹھتے اور کمرے سے باہر آ جاتے. وہ ہم کو کچھ بھی نہیں بتاتے کیونکہ وہ گمسم ہو جاتے اور دیوانہ وار تیزی سے بھاگ جاتے. اس لیے ہم نے اس کمرے کو بند کیا ہوا ہے تاکہ کوئی بڑا نقصان نہ پہنچے. آپ کے سامنے یہ سارے کمرے موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی کمرہ پسند کریں. باقی اگلی قسط میں. اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں.